آج جو کچھ بھی ہندوستان میں ہو رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے، اور بچوں کو بھی ابھی سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں پر یعنی کہ مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے مساجدوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزروں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں کر رہا ہے بلکہ حکومتیں کروا رہی ہیں اور کر رہی ہیں، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم خاموش بیٹھ کر کب تک تماشائی بنتے رہیں؟ ہم مایوس کیوں ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا باہر جا کے گڑبڑ مچاؤ یا گڑبڑ کرو، مار توڑ کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو، یہاں تک یہ بچوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش و قدم پر چلنے کی ہم لوگوں کو عادت ڈالنا ہے۔ ان کے سکھائے ہوئے، ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اسلام کی رسی کو بالکل مضبوطی سے جب تک ہم تھامیں گے نہیں، ہم اسی طرح سے پھرتے رہیں گے۔ اسلام نے آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے، ہر ایک انسان کو جو ہے نا کس طرح سے رہنا ہے، اس دنیا میں کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے، اور بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، اور بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، یہ سب ہم لوگوں کو اسلام نے سکھایا ہے۔ آج ہم اسلام کو چھوڑ دیے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آتا ہے تو ہمارے لوگ جو ہے نا فوراً اپنی آنکھوں پہ بوسہ دینے لگتے ہیں اور مچل جاتے ہیں۔ جب حضور کے احکامات کو سنایا جاتا ہے تو پلٹ جاتے ہیں۔ آج ہمارے لوگوں کی یہ حالت ہوگی، اس لیے ہم آج جو ہے نا پریشان ہیں۔ اگر اب ہم سنبھلیں گے نہیں تو آگے چل کر ہمارے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم مذہب کے نام پر مذہب کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائیں گے نہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ جب تک ہم نمازی نہیں بنیں گے تب تک ہم جو ہے نا کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی کا راز جو ہے نا نماز سے شروع ہوتا ہے۔ کامیابی جو ہے نا جب آپ کو ملتی ہے تو شروعات نماز سے ملتی ہے۔ آپ کو بچپن سے ہی نماز کو اپنائیے، اور والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیے گا، بچوں کو فجر کی نماز کی عادت ڈالیے گا، ظہر کی نماز کی عادت ڈالیے گا، عصر اور مغرب کی نمازوں کی عادت ڈالیے گا، عشاء کی نماز کی عادت ڈالیے گا، تو آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے تو کل آپ بہت پچھتائیں گے، کیونکہ معاشرہ اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ باہر جو ہے نا مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ یہ ظلم اس لیے ڈھایا جا رہا ہے، ہم کمزور ہیں اس لیے نہیں ہے، ہم ایمان کی دولت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے اس پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ جتنے بھی ہمارے اوپر مشکلات آ رہے ہیں وہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کا حل فرما دے گا۔ اس کا آپ لوگ خیال رکھیں، اور آج سے ہی جو ہے نا حضور کے راستے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، اور دنیا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
آپ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ کے سوا آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں ہے. مسلمان جو ہے نا کسی سے ڈرتا نہیں ہے, تاریخ گواہ ہے. آپ وہ تاریخ پڑھنے کی کوشش کریے گا, اس کو دہرائیے گا. جب تک آپ اس کو دہرائیں گے نہیں, آپ کامیابی آپ کے قدم نہیں چھونے گی. جس دن آپ ہمت والے ہو جائیں گے, جس دن آپ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھا کر آپ کو اس کی صحیح منزلوں تک پہنچا دے گا. شکریہ. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی بہت ہی کرب کے ساتھ دور حاضر پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے اہم پیغامات آپ کے سماعتوں تک پہنچایا. محترم سید اشرف صاحب نے, میں ان کی خدمت میں مبارکباد اور ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں. پیار کا سبق لے کر میرے مصطفیٰ. موجودہ حالات میں مسلمان ہرگز مایوس نہ ہوں, پست ہمت نہ ہوں, نیگیٹو سوچ میں مبتلا نہ ہوں, بلکہ مذہب اسلام کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ملک اور ملت کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, ہر میدان میں آگے آئیں. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی پہلی وحی اقرا ہے. پڑھ اپنے رب کے نام سے ہے, پڑھ اپنے رب کے نام سے ہے. اس وحی سے ایجوکیشن کی اہمیت واضح ہوتی ہے. تعلیم ہو, تجارت ہو, ازدواجی زندگی ہو, ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں محمد عبید اللہ شریف, سید اشرف اور آغا سلطان نے ان خیالات کا اظہار کیا. بنگلور کے شیواجی نگر میں الامین کمبل پوش اسکول میں نعت اکیڈمی کرناٹکا کے تحت جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا. نعت اکیڈمی کرناٹکا کے صدر مبین منور کی صدارت اور معروف شاعر شفیق عابدی کی نظامت میں ہوئے اس جلسے کا مقصد بچوں میں حمد نعت قرات کے مقابلے منعقد کرتے ہوئے نوجوان نسل کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کروانا تھا. اس موقع پر مسجد بسم اللہ شاہ کے خطیب و امام مولانا محمد مظفر عمری نے اپنے کلیدی خطاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بچوں اور والدین کے لیے کافی قیمتی باتیں کہیں. مشہور ایجوکیشنسٹ آغا سلطان نے یہ بات کہی کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے. نعت اکیڈمی کرناٹکا کے سرپرست سید اشرف نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دکھاوے کے لیے نہ ہو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی ضرورت ہے. انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے صدر محمد عبید اللہ شریف نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کی پرورش میں غفلت نہ برتیں. ماں باپ کے بیہیویئر کا اثر, عادات و اطوار کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. اس طرح اس جلسے میں تمام مہمانوں نے فکر انگیز بیانات پیش کیے. الامین کمبل پوش اسکول کے پرنسپل غلام مصطفیٰ خان نے مہمانوں کا استقبال کیا. حکومت کی جانب سے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ حاصل کرنے والی الامین کمبل پوش اسکول کی انگلش ٹیچر نتیا کو تہنیت پیش کی گئی, فیلیسیٹیٹ کیا گیا. اشرف صاحب کی جانب سے ایک جو ہے چھوٹا سا جو ہے گفٹ دیا جا رہا ہے, کیش پرائز دیا جا رہا ہے سید اشرف صاحب کی طرف سے. ادبی مقابلوں میں حصہ لینے والے اسٹوڈنٹس کو انعامات و سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. مدنی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے سیکریٹری ریاض احمد نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. صدائے ہند یوٹیوب چینل کے ایڈیٹر مولانا امتیاز اللہ خان کاشفی کی دعاؤں کے ساتھ یہ نورانی محفل اختتام پذیر ہوئی. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالی ذات کی بدولت ان کے صدقے سے پہلے منعقد کیا گیا ہے. پروردگار جن لوگوں نے آج کے جلسے کو منعقد کیا ہے
اللہ ان کو قبول فرما، ان کے